الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ کاش تم دیکھو جب ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے۔ جواب دیں گے ان کمزوروں کو، متکبر، کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت قبول کرنے سے جب نور ہدایت تمہارے پاس آیا تھا؟ در حقیقت تم خود مجرم تھے۔ کہیں گے وہ کمزور لوگ ان مغروروں سے، تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے باز رکھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیں اور اس کا ہمسر بنائیں، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو، اور ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر وہی جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اور انہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر یہ کہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، ہم اس دین کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور اولاد بھی، اور ہمیں خدا نہیں عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پچھلے فرمان الہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کو ہدایت دی کہ تمہارا رب، تمہارا خالق، مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ چاروں طرف دیکھو، کیا کوئی اس کے بغیر ہے جس کا کائنات کے ذرے پر بھی ذرہ بر اختیار ہے؟ بلاؤ ان کو جن کو تم اس کا شریک یا اس کے پاس سفارشی سمجھتے ہو، ہرگز کوئی ہستی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا ذات میں اس کا کوئی شریک ہو، اور نہ کوئی سفارش کر سکے گا بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ اس لیے اے ہم کو اس دن سے ڈرو، وہ دن ضرور آنے والا ہے۔ تم کون ہو کہ تم کو اس کا وقت بتا دیا جائے؟ یہ سمجھ لو جب یہ وقت آئے گا ایک لمحہ بھر نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے۔ آج کے فرمان الہی میں انہی بدبختوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہم اس قرآن پاک کو مانتے ہیں نہ اس سے پہلی کتابوں کو۔ اس وقت تو یہ اپنی دولت طاقت کے خمار میں ہیں، اور دوسرے بدبخت ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، مگر ان کی حالت اس وقت دیکھنے والی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے۔ حواس باختہ کوئی آسرا اور سہارا معلوم نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے سے ملامت شروع کریں گے، غریب امیروں کو اور سرداروں کو بولیں گے تم نے ہم کو بتایا کیا، اور امیر بولیں گے تم نے کیوں ہماری بات مانی تھی؟ اس وقت نہ مانتے تو وہ جواب دیں گے کہ دن رات تمہارے مکر و فریب سے ہم کو گمراہ کیا جاتا رہا، اور تم نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرو یا اس کے ساتھ شریک بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں جماعتیں شرمندہ ہوں گی، اور ہم نے ان کے برے اعمال کا بدلہ گلے میں توق ڈال کر جہنم میں ڈالنا ہے۔ یہ غرور اور تکبر کے خمار میں اپنی اولاد اور مال پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ کہہ دیں کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رزق کا فراغ کرنا یا تنگ کرنا۔ دونوں صورتوں میں مخلوق کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے وہی سرخرو ہو سکتے ہیں جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو، لیکن سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہونے کے باوجود جو انکار کرتے ہیں وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظلمت دور ہو جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے۔ یہی وہ دولت ہے جس کے لیے یاد الہی سے اپنے سینوں کو صاف کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم